بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تعلیمات اسلامی میں خوش آمدید۔ کتاب کے 2 حصے آپ کی خدمت میں پڑھ چکی ہوں۔ انشاءاللہ آج کے تیسرا حصہ کتاب 110 سوال و جواب، صفحہ نمبر 21 پر چھوڑا تھا، آج وہیں سے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، وَافْضَلَ عَلَى مَنْ شَهِدَ تَكُنْ أَمِيرًا، ہر شخص کے ساتھ احسان کرو تاکہ اس کے حاکم بن جاؤ۔ ان تمام مطالب کا سرچشمہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ جعل قلوب عبادہ علی حب من احسن الیہا وبغض من اساء الیہا۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس شخص کی محبت کے لیے جھکا دیا ہے جو ان پر احسان کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں اس شخص کی طرف سے عداوت ڈال دی ہے جو ان سے بدسلوکی کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرے یا اس کی کوئی خدمت کرے یا اس کو کوئی تحفہ دے تو وہ شخص بھی اس سے محبت کرتا ہے اور نعمت عطا کرنے والے اور احسان کرنے والے سے مانوس ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے پہچانے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ نعمت اور احسان جتنے اہم ہوتے ہیں، منعم یعنی نعمت دینے والے کی نسبت اس کی محبت اور اس کی پہچان بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء علم کلام عقائد قدیم الایام سے مذہب کی تحقیق کے سلسلے میں شکر منعم، نعمت عطا کرنے والا کا شکریہ ادا کرنے والے کو معرفت خدا کی علتوں میں سے ایک علت شمار کرتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ شکر منعم کا مسئلہ عقلی حکم سے پہلے ایک عاطفی مسئلہ ہے۔ اس مختصر سے اشارے کو عرب کے مشہور و معروف شاعر ابوالفتح بستی کے شعر پر ختم کرتے ہیں، احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسان، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ ان کے دل پر حکومت کر سکو، بے شک انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول اکرم عائشہ کے حجرے میں تھے تو عائشہ نے سوال کیا، آپ اس قدر کیوں خود کو عبادت کے لیے زحمت میں ڈالتے ہیں جبکہ خداوند عالم نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے الزاموں کو معاف کر دیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اکون عبدا شکورا، کیا مجھے اس کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 3، فطری لگاؤ۔ اشارہ، جس وقت فطرت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس سے مراد اندرونی ادراک و احساس ہوتا ہے جس کے اوپر کسی عقلی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس وقت ہم ایک دلکش منظر یا خوبصورت باغ چمن کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں اس خوبصورت منظر کے پیش نظر کشش محسوس ہوتی ہے تو اندر سے ہمارا احساس آواز دیتا ہے کہ اس کشش اور لگاؤ کا نام عشق یا خوبصورتی رکھ دیا جائے، جبکہ یہاں کسی بھی طرح کے استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، خوبصورتی کا احساس کرنے والی یہ طاقت انسان کی بلند پرواز روح کے خواہشات اور رجحانات میں سے ہے۔ مذہب کے سلسلے میں یہ کشش خصوصاً معرفت خدا کا مسئلہ بھی ایک اندرونی اور ذاتی احساس ہے، بلکہ انسان کے اندر سب سے بڑی طاقت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے ہم کسی قوم و ملت کو نہیں دیکھتے، نہ آج اور نہ ماضی میں، کہ ان کے یہاں مذہبی عقائد نہ پائے جاتے ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمیق احساس ہر انسان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے عظیم الشان انبیاء کے قیام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے پر توجہ دی ہے کہ رسالت کی ذمہ داری شرک و بت پرستی کا خاتمہ تھا، نہ کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا، کیونکہ یہ موضوع ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔
یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ خدا پرستی کا درخت لوگوں کے دلوں میں لگائیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں موجود اس درخت کی آبیاری کریں اور اس کے پاس سے بیکار گھاس اور کانٹوں کو ہٹا دیں، جن کی وجہ سے کبھی یہ درخت بالکل خشک ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ یا الا تعبدوا الا ایاہ، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اس جملے میں بتوں کی پوجا سے روکا جا رہا ہے، نہ یہ کہ وجود خدا کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جملہ بہت سے انبیاء کی گفتگو میں بیان ہوا، من جملہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں، جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں، جناب یوسف علیہ السلام کی تبلیغ میں اور جناب ہود علیہ السلام کی تبلیغ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دل و جان میں دوسرے فطری احساسات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے علم و دانش، جن کے بارے میں بہت زیادہ شوق اور رغبت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا کے عجیب و غریب نظام کو تو دیکھیں، لیکن اس نظام کے پیدا کرنے والے کی معرفت و شناخت کے سلسلے میں کوئی شوق و رغبت نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دانشور چونٹیوں کی شناخت کے بارے میں 20 سال تک ریسرچ کرے اور دوسرا 10 سال پرندوں یا درختوں یا دریائی مچھلیوں کے بارے میں تحقیق کرے، لیکن اس کے دل میں علم کا شوق نہ پایا جاتا ہو؟ کیا یہ لوگ اس وسیع و عریض دنیا کے سرچشمے کی تلاش نہیں کریں گے؟ جی ہاں، یہ تمام چیزیں ہمیں معرفت خدا کی دعوت دیتی ہیں، ہماری عقل کو اس بات کی طرف بلاتی ہیں، ہماری عاطفی طاقت کو اس طرف جذب کرتی ہیں اور ہماری فطرت کو اس راستے کی طرف لگاتی ہیں۔ دوسرے حصے کا آج یہیں پر تیسرے حصے کا آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ پھر چوتھے حصے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، التماس سے دعا۔